Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, viewers. My name is Ismail. I'm from Atlanta. We are here to listen to a very important discussion on a very pertinent, very sensitive topic of revelation versus reason, or miracle versus rationality. We have a very famous personality in Zain Syed, a very famous nutritionist, a very deep thinker, and a very relevant contemporary thinker in his own right. Let us spend the next few minutes analyzing and discussing this topic in detail and understanding the nuances of this very deep, intricate topic. Welcome, Zain Syed Saab. Pleasure is mine, Ismail. So, sir, please explain to us why is this topic important, and what is this topic about when we say rationality versus revelation, or miracle versus rationality. जी, तो as I said, pleasure is mine. Thank you very much for giving the opportunity to discuss this very important topic actually, especially in the modern world. تو میں اس کو ایسے کرتا ہوں اسماعیل کہ ہم اس کو میں جواب آپ انگریزی میں کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب انگلش اردو میں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے کافی ویورز جو ہے نا اردو کے ہیں، اردو کے جاننے والے ہیں، تو لیٹ می کیری دس ان اردو. تو اگر آپ ریویلیشن کو بات کریں تو وہی ہوتی ہے، یہ وہی جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ درمیان میں رکھ کر بندوں تک انہوں نے اپنے میسیج کو پہنچایا ہے، اپنے پیغام کو پہنچایا ہے. ریویلیشن اس کو وہی کہتے ہیں، جس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہے اس طرح سے، اور پھر انبیاء ہے. تو یہ ریویلیشن ہے، یہ وہی ہے. اور اس کے جو اگینسٹ ہے ریزن. اب ریزن سے بات کرتے ہیں لوگ تو عقل ود ان دا سینسز، 5 سینسز، ٹچنگ، اسمیلنگ، سیئنگ، ہیئرنگ، تو اس طرح سے محسوسات کے دائرے میں اس کو نطق بھی کہتے ہیں اردو میں، اس کو سبب بھی کہتے ہیں، اور اس کو موجب بھی کہتے ہیں، اور اس کو واسطہ، وسیلہ واسطہ بھی کہتے ہیں، اس کو دلیل بھی کہتے ہیں. مدلل، دلیل کے ساتھ ہی سمجھنا ہے. اس سے آگے جو ہم کو حواس خمسہ جو ہے نا، وہ اس سے باہر کی چیز وہ وہی میں آتی ہے. تو آج کی ماڈرن ورلڈ اس کو اس دائرے میں سمجھنا چاہتی ہے. تو یہ دو ایک مختلف ٹاپکس ہیں. اس کو آپ میریکل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یعنی کہ معجزہ کے اگینسٹ جو ہے نا عقلیت. اب معجزہ آپ کی عقلیت میں آنے والی چیز نہیں ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو یہ چیز ہے، ان دونوں میں ڈفرینسز یہ ہے. اور یہ تاریخ انسانیت کی کافی عرصے سے اس کو ڈیل کر رہی ہے یہ. لیکن اتنا کہنا پڑے گا کہ جیسے انڈسٹریل ریولوشن ہوا ہے تو یہ ٹاپک بہت ہی ریلیونٹ ہو گئی ہے. اب ہر چیز جو ہے نا مادہ، انسان مادہ پرستی، مادے پہ یقین کرنے لگا ہے. کیوں کہ نظر آتا ہے، کیوں کہ محسوس کر سکتا ہے، کیوں کہ اس سے اس کو فائدہ فوراً ہوتا ہے. جو ہمارے سینسس ہے نا، اس کو وہ ٹچ کرتی ہے، اس کو فوراً نفع پہنچاتی ہے. تو وہ لوگ مادے پہ آ کے رک گئے ہیں، اور روحانیت کو اس کو کراس کرتے ہوئے خدا تک، جو مادے کو پیدا کیا ہے کن سے، اس وہاں تک پہنچنے میں اکثر لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں. تو یہ میرا اپنا جواب ہے. اگر آگے کوئی آپ کا سوال ہو تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں ضروری ہے کہ کوئی ریولیشن پہ، میریکل پہ یا نان ریشنل چیزوں پہ یقین کرے؟ بہت خوب، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، انسان بحیثیت کیا اس کی یہی ایک زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کیا یہی زندگی ہے؟ مختصر. اب آپ اس کائنات کو دیکھیے، ایک وسیع کائنات ہے، ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی ہے. ہورائزنس ابھی کھل رہے ہیں، بلیک ہولز کھل رہے ہیں، ایکسپلوریشنس ابھی ہو رہی ہے. بسٹنگ آف دا نالج ہے اس وقت، نالج کھل کر سامنے آ رہی ہے. تو اس میں یہ جو ہے ہمارا صرف 60-70 سال کی زندگی ہے، جس میں فارسی کا بہت اچھی ایک محاورتاً کہاوت ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. کیا یہی ہے کھانا پینا، اسی میں ہے، کوئی عالم آنے والا نہیں ہے؟ کیا پھر اس کے بعد کوئی زندگی ہے؟
یہ بہت بڑا سوال ہے. تو آپ کا یہ امپورٹنٹ جو ہے نا, کیا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے روحانیت, معجزہ, اس کا جواب یہی ہے. سوال کیا آنے والی زندگی ہے, کیا ہم کو اس سے پہلے پیدا کیا گیا تھا, کیا ہم اس سے پہلے تھے, کیا ہم اس زندگی میں ہی ہے صرف, یا پھر آنے والی ایک زندگی ہے, آخرت ہے جہاں ابدی ایک زندگی آنے والی ہے. تو بحیثیت ایک اللہ پہ یقین رکھنے والے, کریٹر پہ یقین رکھنے والوں کے 3 آرٹیکلس آف فیتھ ہوتے ہیں. بلیونگ ان دا کریٹر, بلیونگ ان دا لائف ہیئر آفٹر, دا ڈے آف ججمنٹ, ڈے آف ریکننگ, حساب کتاب, جزا اور سزا ہوگی. پھر یہ 2 چیزیں ملی ہیں ہم کو کس کے ذریعے سے, فرشتوں کے ذریعے سے اور انبیاء کے ذریعے سے, پروفٹس کے ذریعے. تو یہ 3 آرٹیکلس آف فیتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا جواب یہی ہے اسی کے اندر. بائی دا وے, اس 3 آرٹیکلس آف فیتھ کو مور اور لیس زیادہ عیسائیت میں بھی ہے, اور قوم یہود میں پہلی امت میں بھی ہے, اور مسلمانوں میں تو بہت زیادہ ہے. قرآن بار بار انہی 3 آرٹیکلس آف فیتھ کو ڈیل کرتا ہے. تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ بول رہے کہ ریشنالٹی ایک سرٹن سیٹ آف کویشچنس کو آنسر کرتی ہے, بٹ دیر از اے لاٹ مور دین دیٹ وچ نیڈس ٹو بی آنسرڈ. آف کورس یس, اگر آپ کو ابدی زندگی, آنے والی زندگی پہ یقین ہے, تو پھر آپ کو اس ریشنالٹی کو, اس مادیت کو, اس مادے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. آر دیر اینی لاز, یا پھر مادے کو لے کر, ایٹم ہے مثال کے طور پہ, آپ اس کو پھاڑ کر آپ اس کو انرجی کریٹ کر سکتے ہیں فار دا بینیفٹ آف ہیومینٹی, انسان کے نفع کے لیے, یا پھر اس سے ایٹامک بام بنائیں, نیوکلیئر بام بنائیں, شہروں کو تباہ کیجیے. آج محلک ہتھیار کو دیکھ لیجیے آپ, کمپیوٹر ہے, دیکھ لیجیے آپ, اس سے آپ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں, اس سے بہت نقصانات بھی ہو رہے ہیں انفارمیشن سے. تو اسی طرح چھری کا بھی ایک مرتبہ, آگ کا بھی ایک ایجاد ہوئی ہے, چھری کی بھی ایجاد ہوئی ہے. اٹ کین گو ایدر وے. آپ اس سے انسان کے نفع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن بہت اچھے انداز میں اس کو بہت 2 الفاظ میں کہتا ہے, اما شاکروں و اما کفورا, چاہے شکر ادا کرو چاہے کفر ادا کرو, اختیار ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے اس لمیٹڈ لائف میں اختیار دیے ہوئے ہیں, اسی لیے یہ بہت ریلیونٹ ہے یہ چیز. آئی تھنک آپ ایک فزیکل لیول پہ پلس ایک میٹا فزیکل لیول پہ کویشچن کو آنسر کیا. تھینک یو فار دیٹ. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آپ اس کا کچھ ہسٹوریکل ریفرنس, کوئی تاریخی حوالہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی ہاں, اس میں انسانوں نے, سارے مذاہب نے اس پہ ٹھوکر کھائی ہے. جیسے اگر ہم 3 مذاہب کو لے لیں, قوم یہود اس سے پہلے کی جو چنندہ قوم تھی, جن کو ریولیشن آئے, جن کے پاس انبیاء اور انبیاء آتے گئے تسلسل سے کئی سینچریز تک, کئی صدیوں تک, اور پھر اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے عیسائی ہے, نصرانی ہے, اور پھر مسلمان ہیں, امت مسلمہ ہے. تو یہاں ہم ان تینوں کو اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ ہندوازم کو دیکھیں, بدھزم تو خیر اٹس لائک ایگنوسٹسزم ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے, بس وہ یہی زندگی ہے, اس کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن ہندوازم میں یہ بات ہے کہ پنرجنم, جنم آفٹر جنم, یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کے اندر, لیکن گم ہے, ان کی کتابوں میں ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن آپ قوم یہود کو اگر دیکھیں تو چلے ایکسوڈس سے لیتے ہیں ہم, کوچ جو موسیٰ علیہ السلام غلامی کے بعد آزاد کروا کر لے کر نکلے تھے اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے. تو اگر دیکھتے ہیں تو کوئی نفری تقریباً 6 لاکھ کی بنتی ہے وہ, اور وہ اللہ کے حکم سے, اور معجزوں کے بعد معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں فرعون کو بتانے کے لیے. لیکن وہ مانتا تھا, لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا کیونکہ اس کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ تھا. اب ان چیزوں کو ایک چیز پہ آپ سمجھیے ضرور کہ اکنامک ریزنس ہوتے ہیں. آپ کو اگر پالیٹکس سمجھنا ہے, ریلیجن بھی اگر سمجھنا ہے, تو فالو دا منی ٹریل, فالو دا مادہ, تو آپ کو پالیٹکس سمجھ میں آئیں گے. اسی طرح ریلیجن بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کون واقعی روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور کون مذہب کو استعمال کرتے ہوئے استحصال بھی کرتا ہے. پھر اما شاکروں اما کفورا آتا ہے وہاں پر. ان چیزوں کو آپ ادھر میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اٹس دیر, اٹس لائک اے ہیوج ایلیفینٹ ان دا روم. تو یہ چیزیں ہیں. تو فرعون دیکھتا تھا معجزے, اپنی نظر سے دیکھتا تھا,
لیکن پھر وہ اس قوم کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی تھی اس کے اوپر. وہ اس کے پاس ایک فری کا لیبر تھا, سلیوز, وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے, پھنس گیا تھا وہ. تو فرائنہ کا سلسلہ ہے تو آخری فرعون کی بات ہو رہی ہے. لیکن خیر اینی وے ٹاپک کے حساب سے جب وہ موسیٰ علیہ السلام لے کر ریڈ سی تک پہنچے, بحر احمر تک, اور وہاں پھر پھنس گئے, رک گئے, پیچھے سے لشکر تھا اور ایک غلام قوم ان کے ساتھ تھی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ آسا پانی پر ماری ہے, اور وہاں سے پھر 12 فوارے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے پانی, اور پھر وہاں سے راستے نکلے اور 12 قبائل اس میں سے گزرتے ہوئے صحرا تک پہنچے. لیکن اس کی کہانی کچھ اور ہی ہے. میں آپ کو اور بھی آگے بات کروں گا. مسلمانوں نے بھی اس معاملے میں اس معجزے کو لے کر ٹھوکر کھائی ہے. جب مسلمانوں کا معاملہ آئے گا تو میں اس پر بات کروں گا. لیکن وہ قوم جب وہاں پہنچی تو غلامانہ ذہنیت تھی, لیکن وہی مادیت تھی ان لوگوں میں. مادے کو دیکھتے تھے, سامنے ظاہر کو دیکھتے تھے. گائے کو, بچھڑے کو انہوں نے بنا لیا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پھر وہ ارض مقدس پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے صاف کہا تھا کہ تم جاؤ, میری نصرت ساتھ ہے تمہاری. لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ پست ہمتی, تو آپ جائیے, آپ کے خدا جائیے, ہم کو وہاں شداد لوگ ہیں ان کو ہٹائیے, ہم نہیں آئیں گے وہاں پر. لیکن اگر آپ فاسٹ فارورڈ کر لیں یہود کو, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جب مسیح کے منتظر تھے, they were waiting for the Messiah to come. تو اور اس وقت کیا حال تھا, ریاست قائم ہو چکی تھی, ہیکل سلیمانی تھا, لیکن ان کے جو مذہبی پیشوا تھے, رہنما تھے, وہ بہت ہی بٹر ایکسپلائٹیشن, استحصال اور شریعت کو لے کر, لاز کو لے کر, اپنے لیے آسان لاز ہوتے تھے, دوسروں کے لیے سخت لاز. تورات کو چھوڑ دیے تھے, پیچھے کر دیا تھا, پسے پشت ڈال دیا تھا. they put the Torah in the back and they put the laws, تالمود کو لے کر سخت لاز, اور اپنے لیے اونٹ کھا جاتے تھے, دوسروں کے لیے مچھر چھانٹتے تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, اس دنیا میں بھیجا. اور جو بغیر والد کے, مریم علیہ السلام کی پوری سمانہ ہستی پڑ جائیے سورہ مریم میں پہلے ایک رکوع تک, آپ کو بالکل صاف صاف نظر آئے گا, اور کتنی پاک دامن تھی وہ. اور معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اسی لیے آپ عیسیٰ ابن مریم کہلائے. اور کریڈل میں بات کرنا, شیرخوار بچہ ہے, بات کیے. اور پھر آپ کی زندگی میں دیکھتے جائیے, معجزے ہی معجزے, آپ کی پوری لائف. اور روحانیت, ایگزورٹیشن, سرمن آن دا ماؤنٹ آپ پڑھ کے دیکھیے. تو وہ ہیکل میں جاتے تھے, اور یہ مذہبی جو پیشوا تھے ان کے ٹیبل الٹ دیتے تھے. وہ تم یہ کیا یہاں پر روحانیت سے ہٹ کر ایک کاروبار دھندا لگا رکھا ہے تم نے, غریبوں کا استحصال کرتے ہو. تو وہ یہ اس وقت کے یہود کیا کیے پھر, کہ آپ کو نعوذ باللہ حرام زادہ کہا بن باپ کا. کبھی آپ کو مسیح مانا ہی نہیں, کبھی آپ کو نبی مانا ہی نہیں وہ. اور پھر الزام لگایا, اس وقت رومن گورنر تھا پیلٹ شاید, اور جس طرح ہندوستان میں آپ کا اپنا پرسنل لا ہوتا ہے, وہاں فلسطین میں یہودیوں کے پرسنل لاز چلتے تھے, اس کے باوجود کہ رومن حکومت تھی. تو اس کے حساب سے انہوں نے اس پہ لابی کیا, یہ کہہ کر کہ یہ بادشاہت کی کلیم کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی میں نے تو, یہ تو فقیر ٹائپ کے آدمی ہے, یہ میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں. لیکن خیر لابی ان کی چلتی تھی, لابی کروائی, اور ان کو صلیب پہ چڑھوانے کی پوری اپنی کوشش کی. صلیب پہ ان کے حساب سے تو صلیب پہ چڑھوایا تھا, لیکن پائلٹ نے باضابطہ بھگونے میں ایک بیسن میں اس نے پانی میں ہاتھ دھویا اور کہا کہ میں ان کے خون سے بری ہوں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی کرنا تھا وہاں پر. تو جب کہ پوری زندگی آپ کے پیدائش سے لے کر آپ کی زندگی پوری معجزانہ تھی, تو اللہ تعالیٰ کو وفا تو کرنا تھا وہاں پر آپ کے نبی کے ساتھ, حجت پوری کرنا تھا. تو آپ نے وہ, میرا خیال ہے سورۃ آل عمران کی ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ متوفیوں کا ورافیوں کا الیک, کہ میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا, میں تم کو اٹھا لوں گا ان ظالموں کے بیچ میں سے. تو وہاں ایک کہانی ہے دوسری کہ اللہ تعالیٰ ان کے نظروں میں دھول ہوئی, اور معجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں میں عام طور پہ. عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں, لیکن عیسائی اس میں حد سے تجاوز, ایگزیجریٹ یہ کر گئے کہ افراط و تفریط, کہ وہ پھر خدا کا بیٹا کہنے لگے معجزوں کو دیکھ کر بن باپ کے. تو کوئی باپ تو ہونا چاہیے, لہذا خدا کے بیٹے ہیں. پھر روح القدس
اس طرح سے. اور پھر کبھی تو اتنا کنفیوژن ہے ان لوگوں میں کہ 3-1-1-3 وہ گم ہے بالکل. اب گم ہے تو پھر ان لوگوں میں یہ ایک قسم کا ڈاگما پیدا ہو گیا, ایک فرضی مذہب ہے جس میں لاز نہیں ہے, شریعت نہیں ہے. پھر شریعت کو اتنا ہی ختم کر دیا پوری طرح سے. اب اس کے بعد کیا ہے, پھر مادہ پرستی آ گئی, اور آپ جو چاہے گناہ کریے. وہی بات آ گئی بابر بیش کوش کے عالم دوارا نیست, کوئی عالم آنے والا نہیں ہے. آ بھی جائے تو ہم مان لے کہ وہ ہی از دا سن آف گاڈ, وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. اور اگر ہم یہ مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سیکریفائس کیا ہمارے گناہوں کے لیے, لہٰذا ہم پاک ہو جائیں گے. ناظرین و سامعین, تو یہ تھا پارٹ 1 جس میں ہم نے کور کیا ہے پہلی امتوں کو, قوم یہود اور پھر نصرانیوں کو. اب ہم پارٹ 2 کور کریں گے اسلام کی تاریخ کو لے کر, یہاں پر کس طرح کے لوگوں نے, مسلمانوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے, بڑے بڑے علماءوں نے بھی, بڑے بڑے تھنکرز نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. منتظر رہیے, بہت جلد پیش کریں گے پارٹ 2.